الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال الله تعالى في مكان آخر: ومن شر حاسد إذا حسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبدوها المسلمون، ولكن التحريش بينهم. وفي رواية: المؤمن ليس بالحفود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے قیامت کے مناظر میں سے ایک ایسے منظر کو پیش کرنا ہے کہ جس کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں کہ کچھ بدبخت اور بد نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش تو کجا، ان کی طرف خالق کی کائنات نے دیکھنا بھی نہیں ہے، ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ہونی، اور
انہیں اللہ تعالی جب دیکھنے کے لیے بھی اپنی رحمت کو تیار نہیں فرما رہے تو بھلا پھر بخشش کیسے ممکن ہوگی؟ وہ چند بد نصیب لوگ ہیں، ان کے بارے میں حدیث مبارکہ کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا، اور پھر ہر ایک شخص نے مجھ سمیت اس بات کی مکمل کوشش کرنی ہے کہ ہمارا شمار ایسے بد نصیبوں میں نہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مقدس سے ان کی علامات اور پھر ان کا تعین کرنا کہ جس کے اندر یہ بات پائی گئی اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمانی۔ حدیث پاک سے شروع کرتے ہیں، دیکھیے گا پیارے پیغمبر کی زبان مقدس۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا ينظر الله فيها إلى المشرك ولا إلى مشاع ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا مد من خمر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان چند بد نصیبوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا بد نصیب فرمایا اِلَى الْمُشْرِكِينَ، فرمایا وہ بد نصیب ہے کہ جو اپنے نام اعمال کے اندر شرک والا گناہ لے کے گیا، شرک پر جس کی موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اس کی بخشش بھی نہیں ہونی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت بھی نہیں فرمانی۔ شرک کے بارے میں اکثر اوقات میں عرض کیا کرتا رہتا ہوں۔ دوسری بات سنیے گا، فرمایا والا اِلَى مُشَاحِنٍ، فرمایا دوسرا وہ آدمی جو دوسروں سے بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، جو دوسروں کے ساتھ حسد کرنے والا ہے، فرمایا اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے نگاہ کرم نہیں فرمانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں بندہ مومن کی صفات کا تذکرہ فرمایا، فرمایا مومن آدمی وہ ہے لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تباغضوا، فرمایا لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور نفرتیں اور دشمنیاں نہ کیا کرو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے پیچھے بھی نہ پڑے رہا کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں بھی نہ کیا کرو، ولا تنافسوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کیا کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہا کرو۔ یہ مومن کی صفات کا ذکر کیا کہ تمام تر اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی بن کے رہا کریں۔
لیکن آج تو کچھ حالات اس سے الگ ہی ہے نا ہمارے معاشرے کی. چلو دوسرے تو دوسرے رہ گئے، اپنے ہی زیادہ اس آگ میں جل رہے ہوتے ہیں. بہرحال جو کوئی بھی ہے، جس کے اندر بھی یہ عیب پایا گیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمانی، اس کی طرف نظر رحمت نہیں ہونی. ان میں سے پہلا آدمی فرمایا وہ ہے وَلَا إِلَى مُشَاحِنٍ، کہ جس کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ اور بغض ہے، حسد کرنے والا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کے بارے میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. فرمایا جو بھی جنت میں جا رہا ہوگا، میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے ذرہ برابر بھی اگر کینہ یا بغض ہوگا وہ ختم کر دینا ہے. اور اہل جنت کو میں اللہ تعالیٰ نے آپس میں بھائی بھائی بنا کے رکھنا ہے. تو جس کے دل میں کینہ یا بغض ہوگا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میں نے اسے جنت میں داخل نہیں کرنا. حدیث مبارکہ بھی سنیے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آدمی آیا ہے، وضو کیا ہوا، اس کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے نیچے گر رہے ہیں. بائیں ہاتھ کے اندر اس نے اپنے جوتے اٹھائے ہوئے ہیں. آیا نہ مسجد میں داخل ہوا. اس کے داخل ہونے سے پہلے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابھی ایک آدمی جو مسجد میں داخل ہونے والا ہے، میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ آنے والے آدمی کو دیکھ لیجئے. فرمایا ہم نے دیکھا وہ آیا ہے، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد چلا گیا. پیچھے ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرے دن بھی ہم نے دیکھا اللہ کے پیغمبر نے پھر اسے جنت کی خوشخبری دی. تیسرے دن بھی جنت کی خوشخبری دی ہے. میرے دل میں خیال آیا یار کھوج لگایا جائے کون سی ایسی خاص صفت اور علامت ہے کہ جس کی وجہ سے اسے جنت کی خوشخبری اللہ کے پیغمبر عطا فرما رہے ہیں. میں اس کے ساتھ چلا گیا، وہاں جا کے گھر میں رہنے کے لیے درخواست کی، مہمان ہوں آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں. کہتے میں نے 3 دن وہاں اس کے پاس رہ کے اس کے سارے اعمال دیکھے، نماز بھی ہماری طرح پڑھتا ہے، اس کے علاوہ تہجد بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، باقی فرض کے علاوہ کوئی اور خاص نماز کے اندر بھی شغف نہیں ہے. فرمایا بالآخر تیسرے دن میں نے اسے سوال کیا یار یہ تو بتانا اللہ کے پیارے پیغمبر نے آپ کے آنے پہ جنت کی خوشخبری کا اعلان کیا، بتا تیرے اندر کون سی خاص صفت ہے. 3 دن کے امتحان سے مجھے تو خاص بات نظر نہیں آئی. وہ کہنے لگا یار اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے، تمہاری طرح ساری عبادات کرتا ہوں، بس ایک بات کا خاص خیال رکھتا ہوں کہ میرے دل میں کسی بھی انسان کے لیے بغض، حسد اور کینہ نہیں ہے. مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسی صفت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا اعلان فرمایا ہے، جنت کی بشارت دی ہے. فرمایا اسی صفت پر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کا جو طرز بیان فرمایا، فرمایا اہل ایمان وہ ہے، فرمایا ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ.
فرمایا اہل ایمان وہ ہیں جو رب سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صرف اپنے لیے نہیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور خاص کر ان کے لیے کہتے ہیں مولا جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بھی کینہ نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں، دشمنی نہیں، نفرت نہیں ہے۔ فرمایا وہ اہل ایمان، فرمایا وہی کامیاب ہوں گے، انہی کا شمار اعلی ایمان یافتہ لوگوں میں ہوگا کہ جن کے دل میں دوسرے ایمان والوں کے لیے بغض اور حسد نہیں ہوگا۔ بس خاص باتیں عرض کروں گا، بس دل میں تھوڑا اپنا امتحان لیتے آنا کہ ہمارا شمار بھلا کس طرف ہو رہا ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہے نا کہ کلمہ پڑھ لیے بس اور جنت ساری پھوپھی کا گھر ہے، ماسی کا گھر ہے، جی جائیں گے اور دوڑتے ہوئے جناب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ نہیں تو میرے پیارے نہیں جی، کلمے کے اندر یہی دو چیزیں پڑھی ہیں نا، مولا تیری بھی مانیں گے، تیرے پیغمبر کی بھی مانیں گے، جی کرنی اپنی مرضیاں اور کرنی اپنی خواہشات کو مکمل، اور پھر کہنا کہ جناب میرے دین بھی مکمل ہے اور ساری چیزیں بھی میرے لیے آسان ہے۔ نہیں، پچھلے جمعہ پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی اور سنائی تھی کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا مسند امام احمد کے اندر، فرمایا جو شخص دنیا کے اندر مبتلا ہو یقیناً اس کے ضرور اس کے دین کا نقصان ہوگا، اور جو دین کے اندر اپنے آپ کو لگاتا ہے یقیناً اس کی دنیا کا نقصان ہوگا۔ فرمایا اب آپ کی مرضی ہے، دین میں لگ کے ختم ہونے والی دنیا کے نقصان کو برداشت کرو یا پھر دنیا میں لگ کے ہمیشہ کے خسارے کو اپنا مقدر بنا دو۔ یہ اب انسان کا اپنا نصیب ہے اور اپنی اس کی کوشش ہے۔ حدیث مبارکہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد عیاس، فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ ان یعبدوها المصلون، کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، اب وہ شیطان کی عبادت کریں۔ فرمائے شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جو رب کے سامنے جھک رہا ہے اس نے کبھی بھی میرے سامنے نہیں جھکنا۔ لیکن کون سی بات شیطان کرتا رہتا ہے؟ فرمائے وَلَٰكِنَّ التَّحْرِيشَ بَيْنَهُمْ، فرمائے لیکن شیطان کی یہ امید باقی ہے کہ شیطان ان اہل ایمان کے دلوں میں بغض اور دشمنی ڈالتا رہتا ہے۔ یہ بات اس کی ہوتی رہتی ہے کہ وہ ڈالے گا دشمنیاں، ڈالے گا نفرتیں، لیکن ساتھ میں پیارے پیغمبر نے بتلا دیا کہ جس کے دل میں دوسرے کے لیے بغض، اناد، دشمنی اور حسد ہوگا، فرمایا وہ اس کو جنت تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمانی۔ اب بغض اور کینہ اور ساتھ میں حسد فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آخری پارے میں جہاں اور بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کا حکم فرمایا ہے، وہاں ساتھ حسد سے بھی پناہ مانگنے کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے، کہ مولا کتنا بڑا اس حاسد کا شر ہے، کتنی بڑی جناب اس کی شرارت ہے، شیطانی ہے، مجھے اس سے بچا کے رکھنا۔ میں اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کس کی پناہ میں دیتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کس کی پناہ میں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں تو لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کن کی پناہوں میں دے رہے ہوتے ہیں جی، پتہ نہیں کس کی، ہم فلاں کی پناہ میں ہیں، ہم فلاں کی اور فلاں کی نہیں۔ رب نے حکم فرمایا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس سے اعلان فرما دے، اور دنیا کائنات والوں میں پیغمبر بھی اپنے آپ کو کس کی پناہ میں دیتا ہوں؟
جب میں اپنے رب کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، بھلا مجھ سے بڑا کون ہے شان اور مرتبے والا، کون ہے عزت اور مقام والا، جو لوگوں کو کہے کہ اپنے آپ کو میری پناہ میں دے کے رکھا کرو۔ بہرحال فرمایا حسد دل سے نکالیے گا، وگرنہ حسد ایک اتنی بیماری ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اہل ایمان اپنے آپ کو حسد سے بچا کے رکھیے گا، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، فرمایا ایسے ہی حسد بھی انسان کی نیکیوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ فرمایا اسی حاسد کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمانی۔ فرمایا اس لیے کہ حسد کرنے والا جو ہے فرمایا وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوتا ہے۔ کسی کو نعمت دی ہے، کسی کو جناب اللہ تعالیٰ نے خوشیاں دی ہے، کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو عزت سے نوازا ہے، تو یہ ساری چیزیں نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا حاسد آدمی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ سوال اٹھاتا ہے کہ جناب اس کو کیوں عزت ملی ہے، اس کو کیوں مال و دولت سے نوازا گیا، اس لیے کیوں زندگی کے اندر راحت اور سکون سے وقت گزار رہا ہے۔ فرمایا دینے والا تو میں اللہ تھا، فرمایا چاہیے تھا یہ بھی اپنے آپ کو اس قابل بناتا کہ میں اللہ تعالیٰ اسے بھی ساری چیزیں عطا کر دیتا۔ میں رب سے مانگتا مولا تو نے اسے بھی عطا کی ہے، وہ نعمتوں میں مزے کر رہے مولا مجھے بھی عطا فرما دے۔ فرمایا یہ تھا رشک اور اسے بھی اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا۔ باقی جو حسد ہے فرمایا پہلی صورت حسد کی کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، دوسری صورت کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے حرام قرار دی ہیں۔ فرمایا تیسری صورت ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مولا تو اسے بھی عطا کرنے والا ہے، تو نے اسے عطا کی ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے۔ پھر حدیث مبارکہ سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا صرف دو چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے، رشک کرنا جائز ہے، وہ کون سی ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 15 ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین۔ فرمایا حسد کسی صورت میں جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے۔ فرمایا پہلا رجل عطاہ اللہ القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار۔ فرمایا وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ صبح شام دن رات لوگوں کو قرآن سمجھا رہا ہے، تلاوتیں کر کے سنا رہا ہے۔ فرمایا قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن کے مسائل سمجھا رہا ہے۔ فرمایا اسے دیکھ کے دل میں حسد آنا چاہیے، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا علم عطا فرما دے۔ فرمایا یہ پہلی صورت جائز ہونے کی۔ دوسری صورت فرمایا رجل عطاہ اللہ مالا، دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو، ينفقه فی حقہ، اور وہ اپنا مال و دولت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، صحیح راستے پہ لگا رہا ہے، جس جگہ لگانے کا حق ہے وہ اسی جگہ پہ خرچ کر رہا ہے۔ ہمیں اب اس مال و دولت والے آدمی کو دیکھ کے دل میں رشک اور حسد کرنا جائز ہے۔ کس بات پہ مولا؟
کاش کہ مجھے بھی تو مال و دولت سے نوازتا، میں بھی اسی طرح تیرے راستے میں لوگوں پہ خرچ کرتا، تیرے راستے میں جہاں حق ہوتا مولا اسی جگہ پہ خرچ کرتا۔ فرمایا یہ صرف 2 صورتیں جائز ہیں، اس کے علاوہ حسد کی اور کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے لا ينظر اللہ یوم القیامہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف اپنی نظر رحمت بھی نہیں فرمانی، انہیں دیکھنا بھی نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا آدمی فرمایا جو بغض اور حسد کرنے والا، فرمایا دل کے اندر دوسروں کے لیے دشمنیاں رکھنے والا، دوسروں کی عزتوں سے جناب دوسروں کی عزت اور وقار اور احترام کو دیکھ کے برداشت نہ کرنے والا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے پیٹھ میں جناب چھرا گھونپنے والا، کیوں اس کی عزت ہے، فلاں کے سامنے کیوں اتنا وقار ہے، جب بھی وہ عزت سے پیش آئے تو وہ پیچھے لوگوں کے سامنے اس کی بدگوئیاں کرے، یار تم تو بڑا نیک سمجھتے ہو، اس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، پر میں یہ سارے کام کرنے والے انہیں فرمایا مشاہدین، ایسا آدمی جس کے دل میں دوسروں کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، پر میں اس آدمی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت سے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج تو ہمارا ماحول ہی ایسا ہے، کوئی تھوڑا سا اوپر ہو تو صحیح، کسی کو کچھ عزت مل تو جائے، جی خداوند سے نہ غیر پائے میں لوگوں، اور خاص کر اللہ تعالیٰ رحم کرے اگر کسی عالم کو اللہ تعالیٰ کچھ نواز دے اور اس کے سفید کپڑے پھر لوگوں سے برداشت نہیں ہوتے۔ میں اکثر سناتا رہتا ہوں کہ میں نے پہلی گاڑی لی نا تو ایک آدمی مجھ سے پوچھتے استاد جی پیسے کیوں بھیجے نہیں؟ ایسا پیسے کہاں سے لیے استاد جی؟ میں کہ تھوڑا کو نہیں پتہ اس گل دا، دین میں تھوڑی نمازاں پڑھے نا تے راتیں میں روڈ تے نہ کے مرے نا، بس ڈاکا چنگا لگ گئی ہے یقین کی تھی۔ اب ایسے کو ایسا ہی جواب ہے نا، ہم نے کبھی پوچھے آپ سے آپ نے کہاں سے لیے پیسے؟ جیسے آپ مزدوری کر رہے ہیں ہم بھی مزدوری کر رہے ہیں، جیسے آپ کو رب دے رہے ہیں ہمارے لیے بھی مسائل اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ ہاں اس لیے ہمیشہ دوسرے کے لیے دل صاف رکھیں، دوسرے کے لیے نیت اور دل صاف رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ دوسرے کے لیے نیت صاف اور دل صاف رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو قبول فرما لے گا۔ اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہے کہ قیامت کے دن رب یہ فرما دے یا تو میرے بندوں کے لیے نیت کو صاف رکھنے والا تھا، جا تیری جتنی بھی نیکی ہیں چھوٹی انتباہیں بنی ہیں تھوڑی ہیں یا زیادہ ہے میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیں گے۔ جس کے بارے میں یہ فرما دے تو اسے اور کیا چاہیے؟ اس لیے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے دل میں سے ہر ایک کے لیے بغض، کینہ اور حسد کی لعنت کو کیا کریں؟ نکال دیں۔ دوسرا آدمی فرمایا کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نظر کرم بھی نہیں فرمانا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دیکھنا بھی نہیں ہے، فرمایا دوسرا بدنصیب وہ ہے، فرمایا والا الہ کل والدیہ، فرمایا وہ بدنصیب آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، وہ بدنصیب ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دیکھنا بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید اس بات سے سینکڑوں بیسیوں آیات بھری ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا حق بیان فرمایا وہاں ساتھ میں والدین کا حق بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور 5ویں پارے میں فرمایا سورۃ النساء میں
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اے میرے بندے، یہ میں نے پورے قرآن مجید میں جہاں اپنا حق بیان فرمایا وہاں ساتھ میں والدین کا حق کیوں بیان فرمایا ہے؟ اس لیے یہ اشارہ دیا انسان کو کہ اگر اپنے اور میرے تعلق کو سمجھنا چاہتا ہے تو اپنا تعلق اپنے والدین سے سمجھ لے، کس طریقے سے تجھے بچپن میں انہوں نے پالا ہے، کیسے پیار اور محبت سے، کس طریقے سے آپ کی ہر قسم کی جناب تکالیف کو انہوں نے اپنی تکلیف سمجھا ہے اور کس طریقے سے آپ کی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ فرمایا اگر تجھے والدین سے تعلق سمجھ آ جائے تو میں خود بخود میں رب کا تعلق سمجھ آ جائے گا کہ بھلا وہ رب جو یہ تو والدین ہیں، فرمایا انہوں نے صرف ایک ذریعہ بنے دنیا میں آنے کے لیے، اور وہ رب تو ان والدین سے 70 گنا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، بھلا وہ کیسے چاہتا ہے کہ یہ میرا محبوب انسان جہنم میں چلا جائے؟ یہ میرا محبوب جسے میں اللہ تعالیٰ نے خلق کو بیدیا اپنی رحمت کے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، فرمایا وہ آگ کے اندر جلتا ہوا نظر آئے، پر میں نہیں چاہتا وہ میرا رب، اسی لیے اس نے اپنی چاہت کو قیامت سے پہلے انسانوں تک پہنچا دیا، فرمایا یہ میری چاہت ہے، اس کے مطابق زندگی گزار کے آؤ گے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کے اندر نہیں ڈالنا، جہنم کے قریب بھی نہیں جانے دوں گا، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، باقی کمی کوتاہیوں کے لیے میں نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ غفور الرحیم، کوشش کرے گا، ہمت لگائے گا، باقی اس میں کمی رہ گئی تو مجھ سے بڑا رحمت والا ہے ہی کوئی نہیں۔ وَعَاقِلِ وَالِدَيْهِ، دوسرا بدنصیب وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا، بڑا عجیب انداز ہے۔ فرمایا سورہ لقمان میں انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اے بندہ مومن میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ فرمایا یہ ایسے معاملات ہیں، کچھ احکامات جنہیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ذکر فرمایا، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم فرمایا۔ کیسے؟ فرمایا جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ زکوٰۃ واجب ہے اور ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم بھی اکٹھا ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دے گا نماز اٹھا کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ فرمایا زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، فرمایا مجھے تیرے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری ادائیگیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دونوں کو اکٹھا لازم کیا۔ اگر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کر، اور نماز تو ہر ایک پہ فرض ہے، اس میں تو معافی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح فرمایا نشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ اب کیا مطلب؟ ایک بندہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑے جناب نوافل اور صدقات اور خیرات، فرمایا بڑے بڑے اپنے رب کے شکر ادا کرتا ہے، لیکن اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ رب کائنات نے اس کی ساری کی ساری شکر گزاریاں، اس کے سارے کے سارے اعمال اٹھا کے اس کو منہ پہ مار رہے ہیں۔ جب اپنے والدین کا نافرمان ہو کے آیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو تیری شکر گزاری کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں یہ اکٹھا حکم دیا، فرمایا میرا بھی شکر ادا کر اور ساتھ میں والدین کا بھی شکر ادا کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی نافرمانی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور ساتھ میں دوسرا فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،
معروفا، فرمایا اگر والدین تمہیں کوئی ایسی بات کا حکم دیتے جو دین اسلام کے خلاف ہے، فرمایا ان کی تابعداری نہیں کرنی، لیکن پھر بھی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ مصاحبہما فی الدنیا معروفا، فرمایا وہ دین کے خلاف بات کو تو نہیں ماننا، لیکن دنیاوی معاملات میں پھر بھی عزت کو ملحوظ رکھنا ہے۔ جی کرسی اٹھا دے کمرے سے چاچی۔ فرمایا مصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات کے اندر پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، پھر بھی کسی قسم کی نافرمانی کے قریب بھی نہیں جانا۔ حدیث مبارکہ سنیے گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ بَارًّا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر کسی کے والدین یا دونوں یا کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ناراضگی کی حالت میں کہ والد ناراض تھا یا والدہ ناراض تھی اور اسی حالت میں موت آ گئی ہے، اور میں پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بھی پریشان نہیں ہونا، میں پیغمبر نے تمہارے لیے ایسے آسان سے آسان راستے بنا دیے۔ فرمایا آسان راستہ یہ ہے، فرمایا فلا یزال یدعو لہما، تو پیچھے آپ نے یہ کرنا ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا ہے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے والد کی نافرمانی ہو گئی، والدہ کی نافرمانی ہو گئی، فرمایا تو میں دعا کرتا ہوں مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ فرمایا مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، فلا یزالو، مسلسل تسلسل کے ساتھ جاری رکھے، وَيَسْتَغْفِرْ لَهُمَا، فرمایا اتنا اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا نام نیکوں میں لکھ دے۔ مسلسل کیا کرے؟ استغفار کرے۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے، ابھی والد کا جنازہ اٹھا ہے، والدہ کا جنازہ اٹھا ہے، آج جو ایسی پوری رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر چل پڑی ہے نا، یقین جانے۔ ابھی جنازہ اٹھے، جنازہ گیا، جنازہ گاہ کی طرف، پیچھے سے جناب چلو جی کھانا شروع، آگے جی جناب بکروں کی لائن لگا کے رکھ دی ہے، جی یہ میرا چاچا گھر کو نہیں ہوتی روٹی بھی دو، میرا بھرا گھر کو نہیں ہوتی بھی روٹی دو، فلانے دے بھی روٹی دو تو فلانے دے بھی روٹی دو۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے خدا را۔ بچ جاؤ میرے دوستو، بچا لو اپنے آپ کو ان رسموں سے، جو رسمیں تمہارا دین بھی لے جاتی ہیں اور تمہارا مال بھی لے جاتی ہیں۔ شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم ہے جس گھر میں اگر کوئی فوت ہو گئے تو اہل محلہ اور برادری کو چاہیے کہ اس گھر کے اندر 3 دن تک کھانا بنا کے پہنچائیں۔ کیا کریں؟ کھانا بنا کے پہنچائیں۔ تے تروجے دیار مولانا صاحب بھی چٹے کپڑے پا کے تے سر تے تورا پڑ کے جناب یتیمہ دے بوئے تے کیا بیٹھا ہوتا ہے، یتیموں کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا، فرمایا کیا ہے جی؟ ایک مارا دا حلوہ۔ اور پھر میں ایک جگہ گیا، وہاں تو عجیب رسم تھی، وہ رسم یہ تھی کہ جناب اگلے دن جس دن کوئی بھی فوت ہوئے نا، اس کے دوسرے دن وہ جو فوتگی کے گھر والے ہیں وہ پورے بازار میں جتنے بھی فروٹ ہوں گے سارے کے سارے فروٹوں کی ایک ایک بڑی ٹوکری بنائے گا، پورے فروٹ، ساتھ میں مٹھائی کا بڑا ڈبہ، یہ تو ہوں گے حضرت صاحب کے، اور باقی اس کے علاوہ جناب پیسے روپے الگ، کپڑا دا سوٹ الگ، پگڑی الگ، جتیاں دا جوڑا الگ، جی یہ حضرت صاحب کو دیں گے دوسرے دن آئی صاحب جی۔ اور اس کے علاوہ جو اہل محلہ آئیں گے باقی برادری والے سارے، ان کے لیے یا چاول بنائے یا پھر وہ حلوہ بنائے۔ اور یہاں ہمارے وہ خان بابا فوت ہوئے تھے، کس سائڈ سے تھے وہ، کیا جگہ تھی اس کا،
شکر درافت. وہاں کیا ہے؟ وہاں یہ رواج ہے کہ میت گھر میں پڑی ہے، میت گھر میں پڑی ہے، اور میت کے ہوتے ہوئے اسی گھر کے اندر وہی گھر والے حلوہ بنا کے سب کو کھلائیں گے. بھائی ان پہ کیا، ایک طرف تو اتنا بڑا دکھ ہے کہ والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، جی بھائی فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، ماں فوت ہو، کوئی بھی، اور ادھر سے جناب سارے برادری والے بیٹھے اور اس بات پر کہ جناب حالت حلوہ نہیں آیا. اور خدا ان چیزوں سے بچ جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان کے ساتھ شریعت کا دور تک کوئی تعلق نہیں. ہاں، اِسارے ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، جس وقت چاہیں، جب چاہیں، جو چاہیں، جو پڑھے قرآن مجید سے آپ کی مرضی، کسی کو اکٹھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھے. رب نے آپ کو نہیں لگ دیا، اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو آپ کا قصور ہے نا، رب کا قصور تو نہیں ہے. اور پھر اپنے نیک اور جائز حلال مال میں سے جب چاہیں جتنا چاہیں خرچ کریں، اور صرف دعا کرنی ہے، مولا یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کا ثواب میرے فلاں کو پہنچا دے، بس فلاں کو پہنچا دے. پھر حکم فرمایا دعا میں بخل نہ کریں، بلکہ یہ دعا کریں یا اللہ میں نے جو یہ نیکی کی ہے، مثلا کسی نے 1 روپیہ صدقہ کیا ہے اور وہ دعا کرے مولا میں نے 1 روپیہ صدقہ کیا ہے، اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومن موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے، مولا سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسے نہیں کرنا کہ وہ 1 روپیہ کو تقسیم کرنا ہے سب پہ، نہیں بلکہ ہر ایک کو مکمل 1 روپے کا ثواب عطا کرنا. جی دینے والے تو بنے نا، اس طریقے پہ تو آئے نا، تو پھر آسانی ہی آسانی ہے. ہاں بہرحال تو یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد اولاد کے گلے اتنی رسمیں پڑ جاتی ہیں ان کو استغفار کا چیتا ہی نہیں رہتا، عقل بھی نہیں رہتا کہ کوئی سیدھا کام نہیں کرنا ہے کہ نہیں. اور رسومات کے اندر کوئی بیچارے قرضہ اٹھا کے کر رہے ہیں، لیکن یہ رسم پوری کرنی ہے. بہرحال 3 دن تک اہل محلہ برادری پر لازم ہے کہ کھانا بنا کے ان کے گھر بھیجا جائے، نہ کہ ان کے گھروں میں جا کر کھانا کھایا جائے، نہیں بلکہ ان کے گھر کیا کیا جائے، کھانا بھیجا جائے تاکہ خیر خائی ہو، ان کے لیے آسانیاں ہو. بہرحال تو فرمایا دوسرا بد نصیب انسان جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمانی، وہ ہے جناب والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت سے دیکھنا بھی نہیں ہے. حدیث مبارکہ سنیے گا، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء. فرمایا سارے کے سارے گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، الا عقوق الوالدین، سوائے والدین کی نافرمانی کے. فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ. فرمایا یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا عذاب اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے اس کو ضرور چکھا دیتا ہے. والدین کا نافرمان ہے، اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے پہلے ضرور عذاب چکھانا ہے. اس کی نظروں کے سامنے یہ بات عیاں کرنی ہے کہ جیسے تو نافرمانی کر کے آیا ہے تیری اولاد بھی تیری نافرمان ہے. اولاد کا نافرمان ہونا بھلا اس سے بڑا اور کون سا عذاب ہو سکتا ہے. والد بلاتا ہے، آگے سے بیٹا جھٹ سے آگے بڑھتا ہے، والد کہتے ہیں بیٹا فلاں کام کر لے، آگے سے بیٹا کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جا کر میں تو آپ کر لے. فرمائے والد کے سامنے ایسے الفاظ، فرمائے والدین کے لیے بڑا عذاب ہے نافرمان اولاد. فرمائے یہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کرنے والے کو دنیا میں یہ عذاب اس کو ضرور چکھا دینا ہے. تو یہ دوسرا بڑا بدبخت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نظر رحمت سے بھی اس کو نہیں دیکھنا. تیسرا آدمی فرمائے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نظر رحمت سے دور رکھنا ہے، فرمایا وہ کون سے ہے؟ فرمایا والا الہ مسبلن. فرمایا تیسرا وہ بد نصیب ہے جو
جو اپنی شلوار یا چادر کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اپنی شلوار یا چادر کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، فرمایا وہ بھی بد نصیب ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا میرے پیارے دوستوں، شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین ہے، مکمل اور کامل اور اکمل دین ہے۔ شریعت نے انسان کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ہر ایک کے اندر اس کی رہنمائی فرمائی ہے، اور میں چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک ہر ایک چیز میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ لباس کا ذکر ہے تو لباس میں بھی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا وہ تقوی کا لباس پہنا ہے آپ نے۔ کیا مطلب؟ وہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اس میں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ذرہ برابر بھی تکبر اس میں نظر نہ آئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، لباس کا ذکر فرمایا۔ اب حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، فرمایا لوگوں زمین پہ تکبر سے کبھی بھی نہ چلنا، تکبر اور اکڑ کے کبھی بھی نہ چلنا۔ فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اس لیے کہ تکبر سے نہ تو آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ فرمایا زمین پہ رہنا ہے تو عاجزی سے رہنا، عاجزی کا لباس پہن کے رہنا ہے، اس لیے کہ تکبر والا لباس، تکبر والے انداز نہ میرے رب کو پسند ہے نہ میرے پیغمبر کو پسند ہے۔ حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے گا۔ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر رجلا جر ازارہ، میرے پیارے پیغمبر نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنی چادر کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ارفع ازارک، فرمایا اپنی چادر کو اوپر اٹھائیے گا، فإن اللہ لا يحب المسبلین، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ چادر کو زمین پہ گھسیٹنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ کیا مطلب؟ چادر باندھی ہوئی ہے اور اتنی نیچے باندھی ہوئی ہے کہ وہ زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے منع فرمایا کہ یہ تکبر کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور حدیث مبارکہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الازار فہو فی القمیص، فرمایا جیسے چادر اور شلوار کو زمین پر گھسٹنے سے منع فرمایا، تکبر کی علامت فرمایا، فرمایا اسی طرح جو قمیص پہننا ہے، جو اوپر سے کرتا پہننا ہے، وہ بھی اتنا زیادہ لمبا نہیں رکھنا کہ جس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہو۔ یعنی دونوں چیزیں بتائیں، قمیص اور شلوار دونوں کو ایک حد تک رکھنا ہے۔ اور پھر حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی، خاص کر اس کا ذکر فرمایا۔ حدیث مبارکہ سنیے گا، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی طرف نظر رحمت نہیں فرمانی۔ کون سا؟ فرمایا جر ازارہ بطرا، کہ جس نے اپنی چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے باندھا، جس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں نا مرد حضرات کے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا برستی ہے؟ لعنت برستی ہے۔ جی آج تو حالات ہی کچھ الگ سے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب گئے نا مکہ شریف کے اندر، تو جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے آگے ان کا چچا زاد بھائی کزن ملا، نے کہا عثمان یہ تو نے کیا کیا ہوئے؟ عثمان میں نے کیا کیے؟ کیا آپ نے تو ہماری برادری کی نام پہ کروا کے رکھ دی ہے؟ تو یار میں نے کیا ہے بتا تو صحیح۔
کہتے ہیں ہماری برادری کے اندر اپنی شلوار یا چادر کو ٹخنوں سے اوپر باندھنا یہ عیب ہے، اور آپ نے اوپر کی ہوئی ہے، نیچے کریں، یہ تو تکبر کا نشان اور علامت ہے کہ ہم بڑے ہیں جو جناب چادر اور شلوار کو نیچے رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ کیا کیا ہوئے؟ حضرت عثمان نے فرمایا اے آپ کی ساری چیزیں چھوڑ چکا ہوں میں، ان سب چیزوں کو نہیں، مجھے تو اپنے پیغمبر کی سنت سے محبت ہے کہ میں نے دیکھا ہے میرا پیارا پیغمبر اپنی چادر اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر باندھتا ہے، پر میں نے ویسے ہی باندھا ہے، ویسے ہی باندھا ہے۔ اب 3 سزائیں سنیں اور پھر اس کے بعد بات ختم۔ قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمائے 3 سزائیں بیان فرمائیے، فرمائے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کلام بھی نہیں فرمانا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی نہیں ہے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک بھی نہیں کرنا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پوچھا حضرت ابو ذر غفاری نے یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان میں سے پہلا المسبل، فرمایا وہ جو اپنی چادر اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے، فرمایا اس کے ساتھ اللہ نے نہ کلام کرنا ہے اور نہ اس کی طرف دیکھنا ہے، نہ اسے پاک کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والمنان، اور فرمایا احسان جتانے والا، نیکی کر کے جتلا رہا ہے، احسان کر کے جتلانے والا، فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو غصہ ہونا ہے، نہ کلام کرنا ہے، نہ اس کی طرف دیکھنا ہے، نہ اسے پاک کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والمنفق صلاتہ بالحلف القاذب، اور تیسرا وہ تاجر جو اپنا مال جھوٹی قسمیں اٹھا کے بیچتا ہے، مال بیچنا ہے جھوٹی قسمیں اڑا کے بیچ رہا ہے۔ اور ان تینوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نہ دیکھنا ہے، نہ ان کی طرف، نہ ان سے کلام کرنی ہے، اور نہ ان کو اللہ نے پاک کرنا ہے، بلکہ ان کے لیے کیا ہونا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یہ باتیں عام ہیں جی، کوئی کسی کے ساتھ نیکی کر لے، 10 جگہ پہ جب تک اس کو محفل کے اندر بے عزت نہ کرے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یہاں تو آپ حیران ہوتے ہیں، لوگ مسجد میں پیسے لے کے سارے ہوتے ہیں احسان جتلا رہے آپ تو، یہ تو ایک دوسرے پہ نیکی تو دور کی بات ہے، یہاں مسجد میں پیسے دے کے لوگ امام پہ احسان جتلا رہا ہوتا ہے، اور پھر اپنی منمانی چاہتا ہے کہ مسجد کے اندر میری منمانی تھی، چاہے جائز کام ہے یا ناجائز، میں مسجد میں چندہ نہیں لیتا جی، میں مسجد میں لیتا نہیں ہوں چندہ۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بھی میں کسی کام کے لیے چندہ کہتا ہوں تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں اگر نہ دے سو تو کام بات بھی ہو ویسے جی، میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں کہ جناب یہ نیکی کا موقع ہے، اگر کرنا چاہو خوشی دیا منگل پاؤ، نہ پاؤ تو میری زبردستی کوئی نہیں، کام پھر بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا، کس نے چلانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، وہ خود سے سارے انتظام کر دیتا ہے۔ یہ تو والمنان، مسجد میں خرچ کر کے بھی پھر بھی امام پہ احسان جتلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ ہمیں عام لوگوں پہ احسان کرتے ہوں گے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے، ان کا تو جینا حرام کر کے رکھ دیتے ہوں گے۔ فرمایا اس لیے فرمایا نیکی کرو، اور نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کر کے اس کو سنبھالنا کمال ہے۔ کیا اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، ہر قسم کے نقصان سے اس کو بچانا ہے، کرنا کمال نہیں بلکہ اس کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو پہلی بات المسبل، فرمائے جو ٹخنے اپنے ڈھانپ کے رکھتا ہے اس کے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا کون؟ فرمائے والمنان، جو نیکی کر کے احسان جتلانے والا ہے، فرمائے نیکی بھی ضائع، اور رب کو کتنا غصہ آیا اس پہ کہ فرمائے میں نے اس کے ساتھ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرنی، دیکھنا بھی نہیں ہے، پاک بھی نہیں کرنا، اور اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ پیسہ بھی گیا، نیکی کے بجائے الٹا عذاب بھی گلے آ گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ، اور خدارا میرے تاجر بھائی بیٹھے ہو، خدارا جو مال ہوتا ہے نا سامنے، اسی کو سامنے ہی بیچا کرو، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اور غلط مال نہ بیچا کرو جی۔
یہ نہ ہو کہ چیز تو اچھی ہو، چیز تو بالکل نکمی ہو، اور اس کے اچھے کے پیسے لے کے آپ پھر اپنے تئی بڑے خوش ہو رہے ہو کہ جناب ہم نے تو اتنا منافع اور پرافٹ بنا لیا۔ نہیں میرے بھائی، نہیں میرے پیارے پیغمبر، عجیب بات ہے، حدیث پاک ہے من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہمارا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا نہیں ہے۔ یہ کب فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف بازار میں تشریف لے گئے، ایک آدمی نے کھجوروں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، کھجوریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کی ہے، قمیض اوپر کی بازو سے، اور اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، جب اندر ڈالا تو اوپر سے خشک کھجوریں اور نیچے سے تر کھجوریں گیلی، اور فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ تو اس موقع پہ فرمایا من غشا فلیس منا، فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں کیا مطلب؟ جس نے ملاوٹ کی وہ میں پیغمبر کا نہیں ہے۔ اب جائے جس سے اپنا مرضی تعلق بنائے۔ بہرحال تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ یہ تین بد نصیب ہیں جس کے دل میں کینہ اور بغض اور حسد ہے دوسرے کے بارے میں، دوسرے کی کمائی کو دیکھ کر، دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر فرمایا دل میں حسد رکھتا ہے۔ فرمایا یہ وہ بد نصیب ہے کہ جس کی طرف اللہ نے نظر رحمت نہیں فرمانی، اور دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنی چادر اور شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، فرمایا، اور ساتھ میں چوتھا آ گیا المنان، احسان جتلانے والا، اور پانچواں آ گیا وہ تاجر جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے۔ فرمایا یہ 6 لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمانی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔